ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج 14 اپریل 2023 کو کرنول کی مشہور و معروف مسجد الماس نئی پیٹ میں دوسری تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور علماء کرام کے بیانات کو ملاحظہ فرمایا۔ اس موقع پر مولانا سید مبشر پاشا قادری کے علاوہ سید مسیح حافظ صاحب کے علاوہ طاہر پاشا قادری اور دیگر جید علماء اہل سنت نے خطابات کیے۔ اس موقع پر نعت شریف بھی پڑھی گئی۔ نعت شریف پڑھنے والوں میں فیاض کے علاوہ سید عثمان پاشا قادری اور دیگر نے بھی نعت شریف پڑھی اور قرأت کلام پاک بھی پڑھی۔ بڑی تعداد میں سادات اکرام نے بھی شرکت کی اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے نظر آئے۔ اس موقع پر عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرتے رہیں اور اس کے رسول کو راضی کرتے رہیں۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تقریبات کا اہتمام اہل سنت الجماعت نئی پیٹ مسجد الماس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور بہت سے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں اور ایسے ہی دوسری تعداد آتی ہے تو لوگ انتظار سے مولانا خدا رہنے کا الحمدللہ سوال ہوتا ہے کہ اس کی تعداد کو انشاءاللہ ہمارے درمیان ضرور تشریف لا کریں گے۔ اگر کچھ جو ہے چاہیے اس سے قرآن اللہ مولانا محمد درمیان تشریف فرمائے پپا فرمائے حضرت استغفار میں تشریف سے پڑھیے محمد صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ہمارے دوسرے مہمان مخالف سے بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے
تو ویسی ہو، نبوت ہو تو ویسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، آمینہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا، آمینہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ان کے در کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ السلام یہ اللہ والوں کا کانسیپٹ ہے، یہ اللہ والوں کی سوچ ہے جو پوری رات عبادت میں گزارتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والے کوئی مدد نہیں کرتے، یہ بات ایسے ہے، اگر آپ ایک اچھا کام کیے اس طریقے سے، اگر آپ کالج میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کوئی ڈیوٹی پر ہیں، اچھی طریقے سے ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، بالکل جس طرح ڈیوٹی کے اصول ہیں اس طریقے سے آپ ڈیوٹی کو چلا رہے ہیں، یہ کالج کا جو طریقہ اور طریقے پر چل رہے ہیں، تو کالج میں آپ کا نام ہو جائے گا، اور انعام کے وقت وہ پرنسپل کو انعام نہیں دیتا بلکہ کلکٹر کو بلاتا ہے، کلکٹر کے ذریعے انعام دیتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نمازی ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، ہاں ان عبادات کے بعد ہم اگر بزرگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی، ہو سکتا ہے ہماری عبادتیں ناکارہ ہو سکتا ہے حافظ نہ ہو ہماری عبادتیں، جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ہمارے کرنے کا انداز ہمارے رب کو پسند آیا ہو، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزے رکھتے ہیں، روزوں میں کئی قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان قدرت سے معاف کر کے آپ کو اس کا ثواب کو صحیح بنا دیتا ہے، یہ اس میں کرم نوازی۔ اگر آپ کو وہ پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، یعنی مثال کے طور پہ آپ روزہ کر رہے ہیں، اگر روزے میں غلطی ہو جائے تو
मौलवी साहब आपको बताते जा रहे कहा था कि रोजा रखने वाले ये काम नहीं करना चाहिए, आप बिना झिझक वही काम करते हैं तो आपके समझ में आए क्या रोजा होगा। रोजा मुक्ति नहीं का मकबूल किया जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब आप समझदार हो जाए, रोजे के बताए हुए तरीका ही पर रोजा रखें, नमाज जिस तरीके से बताई गई पड़ती रहे, उसके बाद में आप किसी वली की बारगाह में चले जाएं जो मुआज करें कि सरकार ने रोजा रखा, नमाज पढ़ा, हो सकता है नमाज कबूल हुई हो या नहीं हो, हमारी तरफ से आप सिफारिश फरमा दीजिए। ये अल्लाह वाले आपके लिए यकीनन सिफारिश का बायस बन सकते हैं, बशर्ते कि आप पहले नेककार हो जाए। गुनाहों की लज्जत में घुसकर अल्लाह वालों के दामन को बदनाम करना ये सिर्फ आपकी गलती है, इससे अल्लाह वाले राजी होने वाले नहीं याद रखना। जो अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को पसंद करते रहे और आप हैं कि अल्लाह के जिक्र से दूर होते रहे और फिर अल्लाह वालों की दावत से वाबस्ता होते रहे, ये सिर्फ होगा उन अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत का सबूत ये है कि आप भी नमाजी मुत्तकी परहेज़गार हो जाए। उसके बाद अल्लाह वालों के पास जाए, अल्लाह वाले आपकी तरफ से सिफारिश करेंगे, यकीनन ये सिफारिश बात है रबूबियत में कबूल हो। क्योंकि बहुत ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे समझ में आ होती है। अगर आप ऐसी गलतियां भी करें तो अगर जो आपकी समझ के बाहर गलतियां होंगी, आपको एहसास नहीं कि आपके रोजे 30 रोजे या 30 रोजे रखे कबूल हुए या न हुए, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर आसमान में जाकर ऐसा कर दे तो अल्लाह वालों के सच्चे अल्लाह तबारक व तआला आपके टूटी फूटी वालों को भी दूर करता है। ये शान है होते हैं। अच्छा, वली का मतलब क्या है? वली का मतलब है दोस्त, फ्रेंड। किसका दोस्त? अक्सर पुराने जो लोग होते थे वली अल्लाह बोला करते, अल्लाह के दोस्त। आपका जो दोस्त होता है, आप उसकी बात अगर ना भी मानना तो आप मानते हैं, मेरे का दोस्त बोला चलो, तो इसी तरीके से अल्लाह वालों की बात अल्लाह तबारक व तआला सुन लेता है। अगर हम जैसे गुनाहगार वालों से मुताबिक हो जाए, इसका मतलब ये कि खाली बताए करते हैं, कोशिश करें कि जो जैसे शरीयत में बताया है उस तरीके से शरीयत पर चले। यकीनन उसके बाद हम बाद का जो दूसरा स्टेप है कि औलिया अल्लाह को माने, यकीनन कि औलिया अल्लाह हमारे लिए मुशर्रफ हो सकते हैं। मगर खालिस औलिया को मानकर औलिया पर गलत तोहमा लगाकर कल क़यामत के दिन यही औलिया तुम्हारे लिए कहीं ऐसा ना हो जहन्नम में भेज दी कुछ नहीं हो जाए। क्योंकि अगर घर का बच्चा है, घर में बुराई करता है तो उसका बाप, उसका भाई उसको डांटता है, और घर का बच्चा जब बाहर निकलता है तो बिना झिझक को गुनाह करता है। जैसे वैसे तो ये गुनाह नहीं है, मतलब बुरी आदत है। जिस तरीके से सिगरेट पीना, तंबाकू करना ये बुरी आदत है, ये हराम नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल करें तो हराम के जुमले नहीं आएंगे। मगर जिस्म का कुछ हिस्सा नुकसानदेह होता है, इसकी वजह से बुजुर्गों ने मना फरमाया है। अगर बच्चे तो बहुत बेहतर है, मगर बच्चा सिगरेट पीता है तो अपने माँ बाप के सामने खुले अंदाज नहीं पीता, बाहर लोगों को लगा पाएंगे, कोई भी उसको एहसास नहीं। अगर कहीं से बड़ा भाई आ जाए ठीक है कोई छुपा देगा, क्यों? हालांकि वो गुनाह नहीं है। जब वो पूरे लोगों में पिला रहा है मगर अपने भाई या बाप से डर रहा है तो क्या मतलब इसका? ये आपके दोस्त हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके मोहल्ले वाले आपसे मोहब्बत नहीं करते जैसे आपके बाप या भाई करता है। वो आपको बचाता है आपके जिस्म के नुकसान से, आपके पैसे के नुकसान से, आपको महफूज रखना चाहता है आपका भाई और बाप। महंगे वाला क्या होता है, मुझे क्या भाई हीरा फुटला बर्बाद होने दो। कोई बुजुर्ग महंगे का देंगे तो उसका लिहाज से जरूरत पहले पूरा करते थे। आज अपने बाप में ये सुनना तो महंगे वाले को कानून देने के साथ। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप अपने अंदर दीनदारी पैदा करें, तक़वा-शियारी पैदा करें और अल्लाह के करीब होने के काम करें, उसके बाद अल्लाह वालों के आस्थाने पर पहुंचे, यकीनन कि अल्लाह वाले आपकी रहनुमाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे। क्योंकि कुरान पाक से साबित है अल्लाह वालों की मदद और कुरान हदीस
بیان کرتا ہے اور یہ نصیحت فرماتا ہے یہ لوگ یقیناً مدد فرمانے والے لوگ ہیں، بشرطے کہ آپ پہلے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، پھر اور اللہ کو راضی کریں، تبھی آپ نیک کاموں میں آپ کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان دنوں کو غنیمت جانیں، اسی دن کے وسیلے کو لے کر کے اپنے آئندہ دنوں کو بھی بلائیے، نیک کام ہمیشہ کے لیے نیک کام رہنے کی کوشش کریں۔ جو 11 مہینے آپ کو ملیں گے اس میں بھی آپ نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، تقویٰ اور شجاعت کریں، برے الفاظ گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ نکالیں، اور بالخصوص مسلمان جس طریقے سے آج کل زندگیوں میں پڑا ہوا ہے، سود کا پیسہ کھاتا ہے، جو سب قریب گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے پرہیز کیجیے۔ یہ سود کھانا، سود لینا اور دینا دونوں ناجائز ہے۔ ہاں ایک صورت جو بینک کی صورت ہے، کافر اگر ہو تو اس کے مقابلے میں بینک سے آپ سود لے سکتے ہیں، وہ بھی بہت ہی ایک طریقہ ہے جو بینکوں سے سود دیا جاتا ہے، اس سے اگر دیا جائے تو ہمارے نزدیک ہو جائے گا۔ جیسا کہ لوگ ہوتے ہیں، جسے لوگ گاڑیوں میں دو دیتے ہیں، گھروں میں دو دیتے ہیں، تو یہ پھر بھی ہمارے اہل سنت کے نزدیک چند افراد کے نزدیک یہ جائز ہے، باقی کے نزدیک وہ بھی ناجائز ہے۔ مگر جیسا عام عوام سود دیتی ہے یہ سب قریب گناہ ہے، لینا بھی اور دینا بھی۔ لہٰذا اس سے زندگی بھر بچتے رہیے، زندگی بھر نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ کو راضی کرتے رہیے۔ کون سا وقت ہے ہمارے جانے کا نہیں معلوم، اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں سب پر جھک رہیں۔ اس کی حالت میں اگر جائیں گے تو دنیا بھی بھری ہو جائے گی اور آخرت بھی بھری ہو جائے گی۔ یہ آپ اللہ سے درخواست ہے کہ جہاں تک ہو سکے نیک افراد کو اپنا دوست بنائیں اور اسی منصب پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله في شانه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لبيك وسعديك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه دائما أبدا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار کر دست یزید، اقام کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پورا نظام اسلام اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ پر گرفتار ہوتا ہے۔ سارا اسلام کا نظام خدا اور اس کے رسول پر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اور آپ آج یہاں جمع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے ماننے والے ہیں۔ عزیزان ملت، عقیدت اور محبت نے ہمیں یہاں لا کر کے بٹھایا ہے۔ اگر آپ کو محبت نہ ہوتی تو آپ اور ہم یہاں جمع نہ ہوتے۔ یہ صرف محبت کی دلیل ہے جو آج ہم یہاں پر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ آج دوسری تعداد بنا رہے ہیں۔ میں اس کمیٹی کے صاحبان سے بھی بہت ہی ملتمس التماس کرتا ہوں کہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں یہ کہ الحمدللہ ہر سال ایسی محافل کا انتظار کرتے ہیں اور اس کا انتظام بخوبی انجام لاتے ہیں
اور آخر تک الحمدللہ یہ لوگ ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت کم مساجد میں آج اس کا احترام ہوتا ہے۔ ویسے یہ لاکھ راتیں جو ایک رات گزر چکی ہے، 21ویں 23ویں جو آج کی رات ہے، 25ویں 27ویں اور 29ویں تمام رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہی میں سے آپ لیلۃ القدر کوئی انہی میں سے ایک رات قدر والی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ویسے صوفیاء کرام علماء باکمال اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں کہ شب لیلۃ القدر جب ہمیں منانے کی طرف رغبت دلائی گئی تو صوفیاء کرام اور علماء کرام نے اس پہ بڑی محنتیں کیا، اپنی کاوشیں محنتیں اتنی لگا دی کہ اس کے ایک ایک شب و روز کو انہوں نے کھدا ڈالا۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کی راتوں کو اس طریقے سے جمع کیا، ہر سال اس راتوں کا بڑا اہتمام کرتے اور یہ تلاش کرتے کہ واقعی میں یہ کون سی رات لیلۃ القدر والی رات ہے، کیونکہ آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہمارے احناف کے نزدیک الحمدللہ اس بات کو بزرگوں نے واضح فرما دیا کہ 27ویں رات ہی شب لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی لیے عموماً ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس شب لیلۃ القدر اکثر اور بیشتر 27ویں شب ہی کو منائی جاتی ہے، جس کی نشانیاں بہت ساری ہیں، جس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی نے کہنے والوں نے کہا کہ ایک رات رمضان مبارک میں ایسی آتی ہے جس میں کتے کم بھوکتے ہیں، اگر سے باہر کسی کو ارد گرد پھرتے ہوئے نئے شخص کو دیکھیں تو کتے فوری بھوکنے لگتے ہیں، مگر ایک رات ایسی ہے جس میں کتے کم بھوکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی رات ہے، نوٹ کرو، تو وہ نوٹ کی گئی تو 27ویں شب ہی اسی شب میں کتے کم بھوکا کرتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ رحمت والے فرشتے زمین پر بچھا دیے جاتے ہیں، بے حساب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے کتوں کے بھوکنے کا بھی معاملہ کم ہو جاتا ہے۔ اور جو سمندر میں کشتی چلاتے ہیں ان حضرات میں سے بھی کسی نے کہا کہ سال میں ایک ایسا دن آتا ہے جس میں سمندر کا سخت ترین کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات نے ارشاد فرمایا کہ سمندر جیسا کھارا پانی میٹھا ہو جائے تو وہ کون سا دن ہے؟ تحقیق کے ساتھ کیا گیا، نوٹ کیا گیا، تو وہ 27ویں شب ہی میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت خداوندی ہے، یعنی چند نشانیاں دکھا کر کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 29ویں کو نہ منائیں، یقیناً منائیں، کم از کم اس کی وجہ سے لوگوں کی رغبت دین کی طرف ہوتی ہے۔ ہم ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں مسجد میں جمع رہنا بھی عبادت میں شمار ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ایک واحد مہینہ ہے، رمضان المبارک کا ایک واحد مہینہ ایسا ہے کہ جس میں لوگ دن میں روزے رکھتے ہیں اور راتوں میں مساجد میں زیادہ سے زیادہ قیام کرتے ہیں، جس میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے اور درود و اذکار ہوتا ہے، استغفار پڑھا جاتا ہے، یا کوئی اور وظائف میں لوگ مصروف ہوتے ہیں یا نوافل میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب عبادات سے دور ہونے کے باوجود رمضان مبارک کے اس مہینے میں احترام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مساجد میں جمع ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں اور خود ذکر سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔
عزیزہ نے خود مصطفیٰ کائنات کا عمل پاک ویسے بے مثال شخصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر مجھے آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا، اگر آپ کو مبعوث نہ فرمانا ہوتا تو نہ میں آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ فرش بچھاتا، زمین کا فرش بچھاتا، کوئی چیز نہ پیدا کرتا اگر آپ کو بھیجنا نہ مقصود ہوتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، پیدائش کے تعلق سے نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ جانے رحمت ہی کے صدقے میں ساری کائنات کا وجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت ہی کا صدقہ ہے۔ ایک لاکھ کاموں پیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے تو مصطفیٰ جانے رحمت ہی کا صدقہ ہے۔ عقیدہ جس کے صدقے میں دنیا بنی ہو اب اس کا عالم ہی کیا ہوگا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت کے امتی بن کے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا، مولا تعالیٰ مجھے یہ نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے تھا کہ میں تیرے آخری نبی کا امتی بن کے تشریف لاتا۔ ایک نبی اور کئی انبیاء کرام نے یہ تمنا فرمائی رب کائنات کی بارگاہ میں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں اسی امت میں امت رسول بن کے تشریف لائیں گے۔ وہ شام حضرت کا کہنا تھا مصطفیٰ جانے رحمت ہی نے جس وقت کرا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی محفل شادی کی سجائی جائے تو وہ مقصد صرف دولہے کی ہوتی ہے۔ شادی میں پوری محفل کو سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دولہا آ جائے، دولہا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس دنیا کا دولہا مصطفیٰ جانے رحمت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برکمال شخصیت ہونے کے باوجود ان ایام رمضان مبارک کے تعاقب شروع ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ 21ویں شب کو اپنے حجرہ مقدسہ سے تشریف لاتے اور مسجد میں قیام فرماتے، حتیٰ کہ رمضان مبارک کا آخری دن آتا، آخری دن تشریف لاتا مصطفیٰ جانے رحمت ہی پر اعتکاف فرماتے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتی ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت خود بھی 21ویں شب سے مسجد میں تشریف ہوتے اور لوگوں کو ترغیب بھی فرماتے کہ ان دنوں میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، 10 دن تمہارے لیے اہمیت والے دن ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں شب کو تشریف نہ لا سکے، وہ سال گزر گیا تو مصطفیٰ جانے رحمت دوسرے سال رمضان کی تقریباً 10 رمضان گزرنے کے بعد سے پورے 20 رمضان اعتکاف بیٹھ گئے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کی رابطہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اصل میں جو وقت ہے، جو موقع ہے، جو اس دنیا سے ہمیں لے کے جانا ہے اور سب سے بڑی پہچان ہماری، سب سے بڑی ہماری کوشش یہ ہونا ہے جو چیز ہمارے لیے اہمیت والی ہے اسے ہمیں سنبھالنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کوئی اگر بے وقوف مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے سامنے ایک سونے کی انگوٹھی رکھی جائے تو ہر کسی کو کسی قیمت پر اس انگوٹھی کو گھومنے نہیں کیا کرتی، اس لیے کہ وہ اہمیت چاہتی ہے سونے کی، اسے اپنے دل و جان سے چاہتی ہے، اس لیے انگوٹھی کا مکمل خیال رکھتی ہے اور انگوٹھی کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ پاگل بھی کیوں نہ ہو، انگوٹھی کی طرف پوری توجہ رکھتی ہے، اگرچہ حکم چاہے تو اتفاق کی بات ہے مگر پوری توجہ اس کی انگوٹھی کے اوپر ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ یہ زیور ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، وہ اسے پیار کرتی ہے۔ اور آج کی مثال میں دیکھو تو چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، ناسمجھ ہو، سمجھدار ہو، ہر آدمی کے نزدیک ایک چیز کی بہت بکار ہے، بہت اہم ہے، وہ ہے موبائل۔ موبائل فون اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتائیے اگر وہ پانی کے خرید جاتا ہے تو بھی موبائل کا بہت ہی احترام کرتا ہے، اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو موبائل کی پہلے حفاظت کرتا ہے۔ اگر کہیں پبلک میں چلے جائے تو پبلک پلیس میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نہ موبائل کھو جائے یا باہر میں سما جائے یا جیب پکڑ لیتا۔ موبائل کی اہمیت اس کے
اگر اس سے پوچھا جائے کہ بولتا ہے کہ بھائی موبائل بہت ضرورت کی چیز ہے اس لیے ہم اسے سنبھالتے ہیں، حالانکہ اس کی شیطانی بہت زیادہ ہے، انسانیت کم ہے۔ اللہ جسے توفیق دے وہ الحمدللہ راہ راست پر رہتا ہے، اور آج کے بچے تو ہم نے دیکھا کہ موبائل کے ذریعے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود موبائل کو اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو یہ موبائل آپ کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ موبائل کی حفاظت نہ کیجیے، کوئی بیوقوف یہ ہوتا ہے تو موبائل کی حفاظت نہ کرنے کو کہے گا۔ یقیناً موبائل کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اپنے ہم لوگ موبائل کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں بات کہوں موبائل سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ موبائل ضروری ہے یا ایمان ضروری ہے؟ آج ہر جگہ ایمان کے دعویدار ہیں، اپنے لباس میں آتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی شکل و صورت دیکھ لاتے ہیں، جو آپ کے ایمان کے اوپر ڈال کے تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم اس قیمتی چیز جس کو ایک بار کھو دیں تو قسم ہے پروردگار کی پھر دوبارہ ملنا ناممکن کا چیز ہے۔ اگر کسی اللہ والے کا اس پر سایہ فکر ہو جائے تب دوبارہ اسے ایمان نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ وہ بے ایمان ہی نہیں ہو جائے گا۔ مگر موبائل اگر ہو جائے تو ممکن ہے اس کے ماں باپ پھر سب ملا دیں، ممکن ہے کہ وہ خود محنت اور مشقت کر کے پیسہ کما کر پھر موبائل خریدتے ہیں، مگر ایمان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ بشرطے کہ ایمان کی حفاظت کی جائے، اور ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ یہی ایام ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں ایمان کی مکمل حفاظت ہوتی ہے۔ آپ اپنے ایمان کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں آپ باؤنڈری بنا سکتے ہیں ایمان والی باؤنڈری کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ضرورت نہیں ہے، ایمان تو کیسے سلامت رہے گا اور اس کے ہاتھ سے چلا بھی جائے گا، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے، جس کے دل کی عطا گہرائیوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے گی، وہی ایمان والا کہلائے گا۔ باقی جتنے ہیں چاہے نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اس کے باوجود اسلام نے انہیں اسلام سے خارج کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت یہی ایمان ہے، اور کیسی محبت کرنی چاہیے، یہی وہ عظیم دین ہے جس میں ہم مصطفیٰ کی محبت کو پہچان سکتے ہیں۔ ہمارا جو اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے کلمہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ کلمے کے ساتھ نماز۔ یہ رمضان المبارک میں لوگوں کی عادت بنا دیتا ہے۔ اگر گناہگار شخص بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کم از کم 5 وقت آ جاتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے بے روزگار ہونے کے باوجود، بے مزہ ہونے کے باوجود کم از کم ایکٹنگ کرتا ہے روزے جیسی۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ ایمان والا مہینہ ہے، اس میں نماز بھی پڑھنا چاہیے، اس میں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا کی جو 2 چیزیں ہو گئی، کلمہ اور نماز، اس کے ساتھ میں روزے کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ میں اگر صاحب نصاب ہے، اگر آپ کے پاس کافی کے واسطہ ہے ایسا، پھر آپ کو حج کا بھی حکم دیا گیا، ورنہ ہر مومن مسلمان کا عورت پر حج فرض نہیں ہے، اس کی شرائط الگ ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع، عظیم موقع مل جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ نہ کرے کوئی مسلمان گھر پر شراب کا عادی ہو، جوئے کا عادی ہو، گندگیوں میں پڑا ہوا ہو، عورتوں سے سفر کرنے کا عادی ہو، ناجائز عورتوں سے تعلقات رکھتا ہو، وہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے تقریباً رک جاتا ہے۔ ورنہ ہم نے آج کے زمانے میں دیکھا ہمارے
تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ ہر آدمی رمضان المبارک کا احترام کرتا تھا اور گناہوں سے بچتا تھا اور یہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے یہ نہیں. اچھے سے اچھا شخص بھی نیکی کی طرف اور برے سے برا شخص بھی توجہ دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. وہ کرے نہ کرے میں کوشش ضرور کرتا ہے. مگر آج کی حالت کیا ہو چکی ہے کہ اللہ معاف کرے تقریباً جنہیں ہم صوفی سمجھتے ہیں, جنہیں ہم نیکوکار سمجھتے ہیں, جو تقویٰ لوگ نظر آتے ہیں, وہ بھی آج کے گناہوں میں ملوث ہے کہ انہیں روزے سے کوئی وابستہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے بیانات ہوتے تھے روزے کرتے وقت, روزہ رکھنے کی رغبت دلائی جاتی تھی, لوگوں سے بار بار توجہ طلب ہوتا تھا کہ آپ روزہ رکھیے روزہ رکھیے, تو لوگوں کا مزاج پہلے ہی سمجھ جاتا. شعبان معظم سے ہی اس قسم کی کوشش میں لگے رہتے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. نیکی کی دعوت دی جاتی تھی, مگر آج نیکی کی بات کرنا بھی جرم ہو چکا ہے. اگر آپ ایک سے دوسری بار نیکی کی بات کہیں گے تو لوگ آپ کے وہاں سے چلے جائیں. دراصل یہی ایمان ہے, بار بار نیکی کی بات کا ذکر کرنا, نیک کام خود کرنا اور نیکی کی دعوت دینا, یہی ایمان ہے. مگر ہم کیا سمجھے اس کو بیوقوفی کے دلیل سمجھے اور بولنے والے کو بیوقوف سمجھ کے چلے گئے, جس کی وجہ سے آج یہ صورت دیکھنا پڑ رہا ہے کہ نہ مالدار روزہ رکھ رہا ہے نہ غریب روزہ رکھ رہا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تقویٰ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے روزہ رکھتے ہیں. یاد رکھیے میرے دوستو, جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے, یہی سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں. آپ پہلوانوں کو جانتے ہیں, پہلوان کیا تو کھائے کے پہلے کھڑے ہوا کرتے تھے ہمارے اسکول میں, تو وہ بھی معاملہ نہیں تھا. جو سب سے طاقتور باڈی بلڈر ہو اسے ہم پہلوان سمجھتے ہیں. جو ہم سب کے گروپ میں سب سے زیادہ طاقتور ہو, چاہے وہ نسب کے اعتبار سے, چاہے وہ نسبت کے اعتبار سے, چاہے وہ انسانیت کے اعتبار سے بلند ہو نہ ہو, مگر جسم کے اعتبار سے اگر مضبوط ہو تو ہم اسے پہلوان کہتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پہلوان کہہ رہا ہے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اللہ کی نگاہ میں پہلوان کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں پہلوان کہتا ہوں جو سردیوں میں سخت جالوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز کو چلے آتے ہیں. میری نگاہ میں وہ پہلوان ہے. اور دوسرا وہ جو پہلوان میں سخت ترین موسم میں میری خاطر روزہ رکھ دیتا ہے. یہ دو کام جو سردی کے موسم میں جاڑے کے حالت میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے باہر آ جاتا ہے, سربسدود ہو جاتا ہے. اور دوسرا میری رضا کی خاطر گرما کے موسم میں سخت ترین موسم میں بھی وہ روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے, وہی میری نگاہ میں پہلوان ہے. تو یہ اللہ کے پہلوان ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ میرے دوستوں روزہ رکھنے سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اکثر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو باڈی کمزور ہو جاتی ہے. ایسی باڈی کی ضرورت کیا ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں آتا ہے. اچھا اس کا استعمال کہاں کرنا ہے آپ کو؟ یہ دعوت رکھنے کا دین سے رکھتے رہنا ہے, کہ دعوت رکھنے محلے والوں کو روزہ مارنا ہے. آپ کے طاقت میں کمی ہو جاتی ہے, یہ کیا مطلب ہے؟ باڈی میں کمی ہونے کی وجہ کیا کتوں کی طرح کسی کو قتل کیوں گے؟ ارے تو اللہ اس کے رسول کے احکام ہے, اسے چھوڑ کر آپ باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں. اصل میں اگر جسم کو صحیح سالم دیکھنا چاہتے ہیں, سائنٹیفک اعتبار سے بھی اگر جسم کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, تو رمضان مبارک کے پورے روزے رکھنے والے کو ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے کہا کہ وہ شخص بالکل مضبوط ہوتا ہے, فٹ ہوتا ہے جو رمضان مبارک کے پورے روزے رکھتا ہے. سائنٹیفک اعتبار سے, ڈاکٹری اعتبار سے بھی بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کمزور کر رہا ہے. دوستوں دنیا میں سب سے زیادہ دنیا اور آخرت کی محبت کرنے والا آپ سے کون بتائیں؟ جب دین کی محبت آپ کے بیٹے کی آپ سے ہو سکتی ہے, آپ کے ماں باپ کی محبت
کے رشتے داروں کی محبت، آپ کے والدین کی محبت، آپ کے اولاد کی محبت ایک بارڈر ہے جو کیا نہیں کر سکتے، بس ایک حدود کے بعد وہ رک جاتی ہے. مگر جس خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور تم سے اتنی محبت کرتا ہوں 70 ماؤں سے زیادہ محبت. یہاں ماؤں کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر یہ نہیں کہا کہ ایک ماں 2 ماں، یا یہ بھی نہیں کہا کہ 70 ماں، بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ. اب اس میں زیادہ کا کانسیپٹ یہ نہیں بتا سکتے 70 پر 1 ہے 70 پر 2 ہے، اتنے خدا جانے خدا کا رسول ہے. جب وہ محبت کرتا ہے تو کیا تمہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا تمہیں جسم سے تمہیں کمزور کر دینا چاہتا ہے؟ جب تم چاروں میں وضو کر کے بعد ہے پوری اپنی آ جائیں گے، سر پر سجود ہوں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کی ترانے گاتے رہیں گے، کیا تمہیں کمزور ہو جائیں گے؟ تمہارا جسم اللہ کمزور کر دے گا؟ ایسا نہیں ہے دوستو. کتنے بھی بڑے بڑے کام بن جائے، دنیا کے اعتبار سے سپر مین کیوں نہ بن جائے، مگر ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ کتنے بڑے سپر مین کیوں نہ ہوں گے، ایک اگر متقی رہے کا نمازی اگر آتا ہے تو اس کے سامنے اس کی نگاہیں جھک جاتی ہے. وہ دنیا کے سامنے آنکھیں دکھا سکتا ہے مگر ایک نمازی متقی کے سامنے آنکھیں نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک جاہ جلال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے وہ دیکھ نہیں سکتا. یاد رکھیے ان دنوں کا انعقاد کرنا، آپ لوگوں کو جمع کرنا یا آپ لوگ مسجد میں جمع ہو کر بڑے کے احترام کے ساتھ یہاں بیٹھنا ایک ہی معنی ہے کہ آپ متقی ہو جائیں، آپ کو نیکوکار بنا دیا جائے. اب میری گزارش یہ ہے کہ دوستوں ہو سکتا ہے رمضان مبارک کبھی 29 تک رہے یا کبھی 30 پر ختم ہو جائے، اس سے زیادہ تو رمضان نہیں چلے گا. دوستوں سال کے 11 مہینے بہت کم لوگ ہیں جو عموماً روزے رکھتے ہیں، باقی کے تو اس لیے کہ بس رمضان آیا ہے تو روزے رکھتے ہیں. فرض بھی روزہ رمضان کا ہے، باقی کا روزہ اگر آپ رہیں گے تو ثواب رہیں گے تو عذاب بھی ہے. مگر 11 مہینے آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے اور وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں. رہ گئے تو ثواب ہے، نہ رہے تو عذاب نہیں ہے. مگر رمضان مبارک میں خصوصیت سے مرد عورت دونوں پر اس رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے رہنا ہی. دوستو 11 مہینے ہم کہاں رہتے ہیں؟ جب چاند دکھ جاتا ہے تو مجھے بتائیے چاند مغرب کے وقت دکھتا ہے یا عشاء کے وقت دکھتا ہے؟ مغرب کے وقت چاند دکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہم کا مہربان ہو جائے تو 30 منٹ دن دکھے، نہ دکھے کوئی بات نہیں، مگر آپ ویٹ کر رہی ہے. مگر چاند دکھنے کے بعد عشاء کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ جماعت میں کتنے لوگ صحیح ہو؟ مولوی صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے 4 لوگوں کو نماز پڑھی ہے. اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ گنتی کے قابل 2-4 آدمی رہ جاتے ہیں، بیچارے حافظ صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور 2 آگے نماز پڑھیں. یہ عادت ہماری ہے. اب پھر اللہ بات ہوتی ہے پھر 4 دن رمضان کا 4 دن 11 مہینے جو غفلت میں گزار رہے ہیں کہ ہم اس وقت مسلمان ہی ہیں. ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، کیا ہم مسلمان ہی ہیں؟ کیا وہ رب رمضان میں جو رب ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ہے ہمارا؟ کیا ہمیں صرف رمضان ہی کچھ ہوگی، غیر رمضان کی کچھ نہیں؟ صرف رمضان ہی میں ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، غیر رمضان میں مرنا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے کورونا کے حادثے میں ایسی بھیانک موت کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. گھر سے جوان بچے چلے گئے، بچیاں چلے گئے، ماں باپ ختم ہو گئے، گھر ویران ہو گیا. کوئی بچا نہ سکا، چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں بچا نہ سکا. لاکھوں کرنے والی جگہ پر کروڑوں روپیہ خرچہ مگر ایک شخص کو نہیں بچا نہیں سکا. اللہ کی بہترین آپ پر
तबारक व तआला का रहम होना चाहिए नाज़िल हुआ और एक हल्की आयत खत्म हो गई जिसमें हजारों लोग लाखों लोग बर्बाद हो गए, जिनके हजारों लाखों बर्बाद हो गए। हम रमजान मुबारक में मुबारक महीने का एहतराम करते हैं, में कोई शक नहीं है कि कोई नहीं करता नहीं हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी करता है। और ऐसा है कि अगर किसी के घर में 2-4 शख्सों का मजबूर हो, उसमें से 2 आदमी लोग मुकम्मल एहतमाम के साथ रमजान करते हैं, लेकिन भाई हमारा रब सिर्फ रमजान का रब नहीं है, इसी आदत को कंटिन्यू रखिए। आप मुझे बताइए, आप अगर नमाजी हो जाएंगे, 5 वक्त नमाजी हो जाएंगे, तो क्या आपका कोई काम रुक जाएगा? मिसाल के तौर पर आप नौकर हैं नहीं, तो आपको क्या नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो बड़ा असर की बात नहीं। कोई ऐसी नौकरी मुझे बताइए कि आपको जहाँ से शरीर कर दिया जाएगा नमाज को जाएगा। कहीं ऐसा होता है कि आप अगर नमाज है रमजान के बाद नमाज पढ़े और ड्यूटी कर रहे हैं, पहले तो ड्यूटी का कानून ऐसा है, नमाजों के फुर्सत ऐसे बने हैं कि ड्यूटी के औकात में नमाज नहीं होती, अक्सर होती। और हमारे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज कहीं 1:15 से लेकर के 2 की नमाज होती है। आप कोई भी मस्जिद में शरीक हो सकते हैं, और अगर ना भी हो उस वक्त तो आपके लिए ज़रूरत की गई, आप अलग से अदा कर सकते हैं नमाज को। असर के वक्त आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, नौकरी वाले हज़रात की नौकरी को जाएंगे असर पढ़ सकते हैं। यानी जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो इबादत गुज़ार होगा, और अल्लाह तबारक व तआला खुद हमारे अंदर पैदा फरमाता है। देखिए, अगर आप डरेंगे नहीं किसी से तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। एक टीचर है, पढ़ा रहा है, अगर आप उसको मजाक में ले लें तो कभी आप तारीफ हासिल नहीं होगी। अगर आप उससे मोहब्बत करें और डरें, डर 2 किस्म का होता है, एक डर के आपकी भागी जाता है और एक मोहब्बत वाला डर होता है जो माँ बाप के नजर में देखा जाता है कि बच्चे डरते जरूर हैं मगर माँ बाप से प्यार नहीं करते, वो मोहब्बत वाला डर होता है। अगर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला के करीब नहीं होंगे तो किस वक्त वो आने वाले नहीं मालूम। हमारे बुजुर्गों का अंदाज हमने देखा कि बुजुर्गों की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर गुजरा, अहकाम पर गुजरा। जहाँ जहाँ तारीफ उठाकर देखेंगे हमारे घरों में हमाओं की जगहों पर अल्लाह वालों के आस्थानें मौजूद हैं। ऐसी ऐसी जगह आस्थानें हैं जहाँ आपका दिमाग भी काम नहीं करता। और अक्सर घरों में मैंने देखा कि नदी के किनारे किनारे पर एक आस्थान मौजूद है। ये अल्लाह वाले हमारे घरों को घेरे हुए हैं, अल्लाह वालों के झुंडों पे हम मौजूद हैं। इसके बावजूद जहालत एक नंबर भी हमारे अंदर मौजूद है। कोई अल्लाह वाले क्या तारीफ उठा के नहीं है, कोई अल्लाह वाला बेनमाजी नजर नहीं आएगा। ये जो अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने एक मिजाज बना दिया है कि नमाज पढ़े या न पढ़े, रोजा रखें या न रखें, हम नेक काम करें या न करें, बस अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए, अल्लाह के औलिया की तरफ राग़िब हो जाए। मैं खुद औलिया का मानने वाला, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाज़ मिलने वाला पर मेरे दादा तक पूरे औलिया के नाम गुजरे, एक भी गैर वली मेरे खानदान में नहीं है, तो मैं कैसे औलिया का इनकार कर सकता हूँ। मगर इसके बावजूद कोई वली के आस्थाने में जाने से आप जन्नती हो जाएंगे। बेनमाजी, नाफरमाने खुदा अगर औलिया के आस्थानों में चौखटों पर उनकी अपनी पेशानी करता है, उनकी खिदमत करता है, मगर नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या वो जन्नत का मुस्तहिक हो सकता? जिस वली को तुम मानते हैं उस वली का अगर आप उस वली की तारीफ उठा कर देखें तो वो नमाजी मुत्तकी, हत्ता कि वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला नहीं, पूरी आवाम ही बन जाती है अल्लाह वाला नमाज पढ़ते हुए उनकी रात गुजार देता है। और जब फजर की अज़ान होती है तो परेशान हो जाता है कि इतना जल्दी वक्त के में से एक बड़ी निशानी है।
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا، تم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو، کیونکہ قیامت کا آنا جس طریقے سے یقینی ہے اسی طریقے سے قیامت سے پہلے آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی یقینی ہے۔ اس میں شک و شبہ پیدا کرنا در حقیقت اپنی ایمان کی کمزوری اور اپنے آپ کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ تو مجھے سمجھدار، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَاتَّبِعُونِی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو تم سب میری اتباع کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے جو گفتگو کیے، جو تذکرہ کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک قرآن پاک میں محفوظ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا تھا کہ پھر قیامت کے قریب میں دنیا میں دوبارہ آؤں گا اور یہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے میرا آنا ایک نشانی بن جائے گی، لہٰذا تم اس بارے میں شک نہ کرو کہ میں آؤں گا یا نہ آؤں گا، بلکہ میرا آنا یقینی ہے۔ اس کے بعد جب میں آؤں گا تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی قیامت کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت نہیں فرمائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسمانوں میں اٹھا لیا اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف میں بھیجے گا۔ لیکن یہ بات اور ہے کہ جب آپ قیامت کے قریب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ پیارے نبی کی امت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، پیارے نبی کی شریعت کو عام فرمائیں گے، آپ کے تعلیمات کو عام کریں گے، پورے عیسائیوں کو عام پیارے نبی کی شریعت پر عمل کر اپنی کی تاکید کریں گے اور پورے عیسائیوں کو مسلمان بنا دیں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین کی طرف آنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے مسلم شریف کے عیسیٰ علیہ السلام جب زمین کی طرف نزول فرمائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی جانب کی سفید مینار پر آپ تشریف لائیں گے